بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور جمعہ مبارک۔ آج جس طرح عمران خان کی فتح ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کی طلبی ہوئی ہے اور دو عدالتوں کے فیصلوں کے بعد جس طرح نون لیگ میں پریشانی ہے، جاتی امرہ میں جس طرح ایک طرح سے تہلکہ مچ گیا ہے، خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحافی جو وظیفہ خور ہیں، جو ٹاؤٹ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے چاپلوس ہیں، خوشامدی ہیں، وہ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی سمجھ میں بھی آتی ہے، چاہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو یا پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو بڑے فیصلے ہوں، جس میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا فیصلہ۔ اس جبر کے دور میں دو ججز صاحبان کا ڈٹ جانا، کھڑا ہو جانا، اس کے اوپر ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج کے یہ ہیرو ہیں، انہوں نے آئین قانون کے مطابق جس طرح فیصلے دیے ہیں، جس طرح تحریک انصاف کو جب دبایا جا رہا ہو، جب طاقت کے زور کے اوپر ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہو، اس مشکل وقت میں ایسے دو فیصلوں نے تحریک انصاف کو ایک نیا جو ہے جنم دیا ہے، ایک نئی زندگی دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید کی طلبی کیوں ہوئی ہے؟ جنرل فیض حمید سے آخر مسئلہ کس کو ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو قاضی القضاء ہیں، جن کو کچھ صحافی مسیحا بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس طرح وہ بے نقاب ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے بغض عمران میں فیصلے دیے، جس طرح انہوں نے ہر فیصلے کے اندر عمران خان کو نشانہ بنایا، عمران خان کو جو ہے ہر کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی، اب وہ جنرل فیض حمید سے بھی حساب برابر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کے احکامات کے اوپر فیض آباد دھرنا ایک کمیشن بنا۔ اب اس کے اندر جو ہے جنرل فیض حمید کو دوبارہ طلبی کا نوٹس بھجوایا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کمیشن کے آگے پیش ہوں اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اب پیش ہوتے ہیں یا پھر نہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ آخر ٹکر لے بھی سکیں گے یا پھر یہ ان کی صرف گدڑ بھپکیاں ہیں۔ کیا آیا کہ واقعی وہ فوج کے خلاف کھڑے بھی ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے بھی ہو جائیں گے، ان کے جو سابق افسران ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے بھی یا پھر نہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جب شوکت عزیز صدیقی کا کیس تھا، جس طرح اس جج صاحب کی، سابق جج کی، جس طرح کمرہ نمبر 1 میں، کورٹ روم نمبر 1 میں جس طرح ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح ان کو تذلیل ان کی گئی، یہ ہم نے سب دیکھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے اندر، اس پورے معاملے کے اندر شوکت عزیز صدیقی کو انصاف دیا جاتا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر بات ہوتی، مگر قاضی صاحب ان کے اوپر طنز کرتے رہے، ان کی جو ہے ان کو بے عزت کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے طاقتور قوتوں نے کرپٹ بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا کے ان کے ذریعے تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑا خوفناک منصوبہ بنا لیا ہے، جس کے ذریعے اب وہ 30 جنوری سے پہلے تحریک انصاف کے 1000 سے زائد امیدواروں کو جو ہے وہ نااہل کرنے جا رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ انتخابات کے عمل سے دور ہو جائیں، وہ انتخابات کے یہ پورا جو کھیل ہے سیاسی، اس سے ان کو آؤٹ کر دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر نہیں، کیونکہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے حالات سازگار نہیں ہے، ماحول سازگار نہیں ہے۔ ایک طرف خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، دوسری طرف جو بھی شخص تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے امیدواروں کا کوئی تجویز کنندہ ہے، کوئی تائید کنندہ ہے، ان کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا
کہ پنجاب کے اندر ہر شہر سے، ہر حلقے سے یہی ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ کس طرح لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، کس طرح لوگوں کو جو ہے بے عزت کیا جا رہا ہے۔ ہم جہاں بھی میں جا رہا ہوں، سندھ کے ہر حلقے میں، سندھ کے ہر شہر میں، یہاں پر جو نوجوان ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، ان کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ محبت زیادہ پائی جاتی ہے، عمران خان سے وہ محبت زیادہ پائی جاتی ہے، شعور آ رہا ہے۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، نوجوان تو ٹھیک ہے، اس وقت جو بزرگ ہیں وہ بھی بد دعائیں دے رہے ہیں۔ رجیم چینج کے جو کردار ہیں ان کو ہر نماز کے اندر بد دعائیں دی جا رہی ہیں، ہر نماز میں پیش امام سے، جو امام ہے مسجد کے، ان سے خصوصاً کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں کے خلاف بولیں، ان کے خلاف جو ہے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو شکست ہو۔ تو یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت چاہے نوجوان ہو، چاہے جو ہے اپنا بوڑھا ہو، بچہ ہو، وہ اس وقت عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہے، تحریک انصاف کے حق میں بات کر رہا ہے۔ معاملات کہیں بھی جا رہے ہوں، اگر الیکشن صاف شفاف ہوئے، تحریک انصاف کو موقع دیا گیا، تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص حلقے میں بطور امیدوار موجود ہوا تو پھر یہ عوام ان کو ووٹ بھی دے گی، پھر اپنے ووٹ کی پرچی پر پہرا بھی دے گی۔ صورتحال اس طرف جا رہی ہے، اور اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہر گھنٹے میں نون لیگ کا کوئی ایک شخص پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، پھر جس طرح ریاست ان کو پروٹوکول دے رہی ہے، ہم پی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گھنٹوں کی جو ہے پریس کانفرنس لائیو دکھائی جا رہی ہے، ان کو جو ہے پورے ایک سہولیات دی جا رہی ہیں، مگر عوام نے ان کو دیکھنا بند کر دیا ہے، عوام نے ان کو سننا بند کر دیا ہے۔ ڈنڈے کے زور کے اوپر، طاقت کے زور کے اوپر کسی کو حکومت میں تو لایا جا سکتا ہے، کسی کو حکومت دی تو جا سکتی ہے، مگر وہ چلا نہیں پاتے، کیونکہ ان کے ساتھ عوام نہیں ہوتی، ان کے ساتھ جو ہے اس حلقے کے لوگ نہیں ہوتے، پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر انتشار کی طرف حالات جائیں گے۔ ویسے ہی ملک میں جو حالات ہیں وہ اس وقت اس جو ہے ملک میں استحکام ہو، تاکہ معیشت ٹھیک ہو، تاکہ جو ہے لوگوں کو روزگار ملے، نوجوانوں کو روزگار ملے۔ بجلی کے ہم بل دیکھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہم دیکھ، تیل قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ جسٹس بابر ستار ہوں، جسٹس کامران حیات ہوں، میاں گل حسن اورنگزیب ہو، یہ وہ بہادر ججز ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں بڑے زبردست فیصلے دیے ہیں۔ آئین کو انہوں نے زندہ کیا ہے، انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے جو فیصلے دیے ہیں، تاریخ ان کو ہمیشہ یاد کرے گی، ان کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، ان کے فیصلوں کو ہمیشہ جو ہے اچھی نظر سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، سردار لطیف کوسہ ہوں، جو ہے بیرسٹر عمیر نیازی ہوں، ابو ذر سلمان نیازی ہوں، جتنے بھی اس وقت وکلا ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، سلمان اکرم راجہ ہوں، تو یہ وہ معاملات ہیں، یہ پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ملک میں ایک جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی جا رہی ہے، کس طرح ان کو نااہل کیا گیا، کس طرح فیصلے سنائے جا رہے ہیں، کس طرح ان کو فکس کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمام تر جرائم ہیں، یہ وہ تمام تر منصوبے ہیں جو خاک میں مل جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے عمران خان جو ہے وہ باہر بھی آئیں گے، عوام کی جیت بھی ہوگی۔ جب خلق خدا نکلے گی تو پھر ان کو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔